الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سن رہے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام آداب پر مشتمل دین ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ اسلامی آداب میں سب سے پہلا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب کیسے ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، آج ہم 10 ایسے کاموں کا ذکر کریں گے جو اللہ کے ساتھ ادب میں آتے ہیں۔ پہلا ادب، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ توحید کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور سب سے بڑی بے ادبی شرک ہے، یعنی دعا اللہ سے مانگی جائے، رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ سے ہی ڈرا جائے، اللہ سے ہی خوف کھایا جائے، اللہ سے ہی امیدیں باندھی جائیں، اللہ کو ہی مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مانا جائے، اللہ پر ہی بھروسہ کیا جائے، اللہ کے لیے ہی جانور بھی ذبح کیے جائیں اور اللہ کے لیے ہی نذر بھی مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر ان کاموں میں کوئی کسی ولی یا پیر فقیر کے لیے کرتا ہے کوئی بھی کام تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک سارے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے۔ اللہ کے ساتھ ادب میں دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کی خبر دی ہوئی غیبی باتوں کی تصدیق کی جائے، یعنی اللہ نے غیب کی جو باتیں بتائی ہیں ان کی تائید کی جائے، ان کی تصدیق کی جائے، جیسے برزخی دنیا ہے، قبر میں فرشتوں سے سوالات ہونا ہے، اسی طرح سے جنت کی نعمتیں ہیں، اسی طرح سے جہنم کے عذاب وغیرہ، کیونکہ یہ سب ہمارے رب نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں کہا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر سچی بات آخر کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں برتا جائے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کرے اور اسے خوش دلی سے عملی جامہ پہنائے، اللہ کے کسی حکم کو رد نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم کو رد کرتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ وہ بے ادبی کر رہا ہے، چاہے وہ تکبر اور گھمنڈ سے اس پر عمل نہ کر رہا ہو، چاہے سستی اور کاہلی سے اس پر عمل نہ کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ ادب میں چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہیں، بندہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ حکمت سے خالی آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو یہ فیصلہ ضرور کچھ نہ کچھ حکمت رکھتا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تجھے ڈر کے ذریعہ اور بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے، اور مالوں اور پھلوں اور جانوروں میں کمی لا کر کے تجھے آزمائیں گے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیاری سی حدیث، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے، اور ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور ہر حالت میں مومن کا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ پانچواں ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے۔ دعا اصل میں اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور مسکنت کا اظہار ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ داخل ہے کہ بندہ اللہ سے ہمیشہ مانگتا رہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے ہمارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ یہ ادب ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ کے ساتھ چھٹا ادب یہ ہے، چنانچہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے لیے جب وہ ہاتھ باندھے تو ہاتھ باندھتے ہی بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے، اور یہی احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یا کم از کم وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی سے وہ ایک لمحہ بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے واسطے ذرا ہمیں بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے جلال اور جمال کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اور ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دے تو آخر اس وقت ہماری کیسی کیفیت ہوگی؟ اس تصور کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اس سے سرگوشی کر رہے ہیں، اپنا مطلوب اپنے پروردگار کو سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اس سے سرگوشی جب کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر طاری ہونی چاہیے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا قام یناجی فانما یناجی ربہ، ان احدکم اذا قام یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی، تم میں سے ایک آدمی جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، لہذا دیکھ لے کہ اس سے کیسے مناجات کر رہا ہے، کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کی طرف جما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو بے توجہی مت برتو، کیونکہ اللہ تعالی نماز میں اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے پر جما دیتا ہے جب تک کہ بندہ بے توجہی نہیں برتتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک بندہ نماز میں خشوع اور خضوع برتے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرے۔ اللہ کے ساتھ ساتواں ادب یہ ہے
کہ بندہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ ادب میں یہ شامل ہے کہ پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاجت کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو۔ اللہ کے ساتھ آٹھواں ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ناموں کی تعظیم کرے، اللہ کے ناموں کا احترام کرے، ریسپیکٹ کرے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے یا بولا جائے تو تعظیمی کلمات استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اللہ کا نام لیں تو کہیں اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، یا اللہ عز و جل وغیرہ۔ اسی طرح اللہ کے ناموں پر مشتمل جو اوراق ہیں انہیں باتھ روم میں یا گندگی کی جگہوں پر لے کر نہ جائیں، الا یہ کہ سخت ضرورت ہو اور ضرورت کے تحت ہم لے کر کے جا رہے ہوں، اور نہ ہی ایسے اوراق کچرے کے ڈبہ میں ڈالے جائیں جن پر اللہ کا نام کندہ ہو، اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ اللہ کے اسماء و صفات یعنی اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ساتھ بھی ادب یہ ہے کہ بندہ ان کو ویسے ہی ثابت کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اور جیسے اس کے رسول نے اس کے لیے ثابت کیا ہے۔ ان کا انکار نہ کیا جائے، نہ ان کو غلط معنی پہنایا جائے، اور ان کو بندوں کے اسماء و صفات کے جیسے بھی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسے کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نواں ادب یہ ہے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں جن میں ہم اور آپ پل رہے ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے۔ اللہ کی ہم بے پناہ نعمتیں ہیں جن میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ ان لامتناہی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اس کی تعریف اس کی زبان پر ہمیشہ جاری رہے، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انکساری اور عاجزی آ جائے، زبان سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے احکام کو عملی زندگی میں برتا جائے۔ اور شکر گزاری سے اصل میں نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نوازیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے ساتھ 10واں اور آخری ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو نبی بنایا اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت بجا لائی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ہیں اللہ کے ساتھ 10 آداب جنہیں ہم نے مختصر طریقے سے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ساتھ آداب کو برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔